أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الصلاة والسلام على أول العدد العبد المؤيد ورسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبیب الہ العالمین وابی الزہراء محمد صلی اللہ علیہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین لا یقاس بهم من حلق احد ولعنۃ دائمۃ علی اعدائهم من یوم العداوۃ الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم بلند تر صلوات وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاہِرَةً وَبَاطِنًا بلند تر صلوات اجازت ہے میں اپنے سے بتا رہا ہوں۔ ارشاد رب العزت ہے وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاہِرَةً وَبَاطِنًا، اللہ رب العزت نے تم پر اپنی نعمتوں کا اساغ کر دیا ہے، نعمت ظاہری طور پر بھی اور نعمت باطنی طور پر بھی۔ میں نے اساغ کا ترجمہ نہیں کیا، ہم دعائے کمیل پڑھتے ہیں، دعائے کمیل کے آخر میں ہم لفظ پڑھتے ہیں یا سابغ نعم، اے نعمتوں کے اسباغ کرنے والے۔ سابغ نعمت دینے والے کو نہیں کہتے، سابغ عربی زبان میں جب بھی استعمال ہوا ہے یہ بارش کے لیے ہی استعمال ہوا ہے، یعنی خداوند متعال نعمت دینے والا نہیں بلکہ خداوند متعال نعمت برسانے والا ہے۔ خداوند متعال یعنی جس طرح ہم بارش کے قطروں کو نہیں نہ گن سکتے، اسی طرح خداوند متعال کی نعمتوں کو بے شمار نہیں کر سکتے۔ اتنی زیادہ نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، کھانا پینا نعمت ہے، فرش اعضاء نعمت ہے، استاذہ نعمت ہے، اتنی نعمتیں اللہ نے عطا کر دی ہیں۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم خداوند متعال کی نعمتوں کو شمار کرنے بیٹھ بھی جاؤ نا تو تمہارے وس میں نہیں ہے کہ تم خداوند متعال کی نعمتوں کو شمار کر سکو۔ اتنی نعمتیں ہیں، اتنی نعمتیں۔ ہمیں سوچنے کا حق تو ہے کہ اے اللہ تو نے اتنی نعمتیں عطا کر دی ہے، اے اللہ تو نے اتنی نعمتیں کس ایک نعمت کے صدقے میں عطا کر دی ہیں۔ میں حدیث کے لفظ پڑھنا چاہتا ہوں، حدیث بھی حدیث قدسی ہے، لو لکا لما خلقت افلک یا محمد، مصطفیٰ تجھے ہلاک نہ کرتا تو پوری کائنات میں کسی شے کو پیدا ہی نہ کرتا۔ کائنات کی سب سے بڑی نعمت کا نام ہے مصطفیٰ۔ کائنات سب سے بڑی نعمت کا نام ہے مصطفیٰ۔ حدیث قصہ میں بھی ہے کہ ما خلقت السماء مبنیۃ ولا ارض مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیئۃ ولا فلکا یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا فی محبتی ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء، میں نے پوری کائنات کو فقط ان پانچوں کے صدقے میں ہلاک فرمایا۔ اللہ نے کہا میں نے پوری کائنات فقط ان پانچوں کے صدقے میں ہلاک فرمایا ہے۔ جبرائیل کہنے لگا اے اللہ تو نے کن پانچ کے صدقے میں پوری کائنات کو ہلاک فرما دیا ہے؟ یعنی چادر زہرا کی عظمت اتنی بلند تر تھی کہ جبرائیل چادر کے آگے دیکھ ہی نہیں سکا، اور اللہ کہتا رہا میں نے ان پانچ کے صدقے میں پوری کائنات کو ہلاک فرمایا ہے۔ اے اللہ تو یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ میں نے ان کے صدقے میں ہلاک، تو نے ان پانچ کی کیوں کہا؟ اللہ فرماتا ہے کہیں یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ جبرائیل جیسا فرشتہ ان میں بیٹھ کر ان جیسا ہو گیا، جن میں بیٹھ کر جبرائیل جیسا فرشتہ ان جیسا نہیں ہو سکتا تو وہ ان جیسا کیسے ہو گیا جسے 12 سالوں میں سورہ بقرہ ان جیسا۔ اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں، اللہ کا وعدہ قرآن میں لئن شکرتم
لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میری دی گئی نعمت کا شکر ادا کرو میں تمہیں اور نعمتیں دوں گا۔ بس جنہوں نے مصطفیٰ کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا نہیں نہ کیا انہیں مصطفیٰ کے بعد کوئی نعمت نہیں ملی، اور جنہوں نے مصطفیٰ کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کیا انہیں مصطفیٰ کے بعد علی ملے۔ اللہ نے دیکھا بڑے شاکر بندے ہیں، علی جیسی نعمت عطا کرتا ہوں، اللہ نے علی جیسی نعمت عطا کر دی، پھر شکر میں بیٹھ گئے۔ اللہ نے حسن جیسی نعمت عطا کر دی، پھر شکر میں بیٹھ گئے۔ اللہ نے حسین جیسی نعمت عطا کر دی، شکر میں بیٹھ گئے۔ اللہ نے سجاد جیسی نعمت عطا کر دی، شکر میں بیٹھ گئے۔ اللہ نے محمد باقر جیسی نعمت عطا کر دی، شکر میں بیٹھ گئے۔ وہ نعمتیں دیتا گیا، یہ شکر کرتے گئے، وہ نعمتیں دیتا گیا، یہ شکر کرتے گئے۔ آخر میں اللہ نے کہا بس بس بس، تیرا شکر قائم رہے، میری نعمت قائم، تیرا شکر قائم۔ اتنی عظمت ہے مصطفیٰ کی، پر کافرین مصطفیٰ کو نبی ماننے کو تیار نہیں۔ اللہ فرماتا ہے مصطفیٰ کافرین تجھے نبی نہیں مانتے تو کوئی بات نہیں، کل کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، مصطفیٰ تیری نبوت کے ہیں دو گواہ، ایک اللہ گواہ ہے اور دوسرا وہ جو صاحب کتاب ہے۔ سنی بھی مانتے ہیں صاحب کتاب سے مراد علی، شیعہ بھی مانتے ہیں اے اللہ میں بھی تو اذان و اقامت میں کہتا ہوں اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں۔ بھائی جابر گواہی دیتے ہیں کہ مصطفیٰ اللہ کے رسول ہیں، اے اللہ تو میری گواہی، تو بھائی جابر کی گواہی تسلیم کیوں نہیں کرتا؟ اللہ کہتا ہے گواہ ایسا چاہیے جو خوف میں نہ آئے، اللہ کہتا ہے گواہ ایسا چاہیے جو لالچ میں نہ آئے، بلکہ اللہ کو گواہ ایسا چاہیے ہوگا جو اللہ کو کہے اے اللہ علی تیری عبادت نہ تو جنت کے شوق میں کرتا ہے اور نہ ہی دوزخ کے خوف سے کرتا ہے، اے اللہ علی تیری عبادت فقط اس لیے کرتا ہے کہ تو ذات لائق عبادت۔ مل کے نعرہ